السلام علیکم، امید ہے تمام اسٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات پڑھنے جا رہے ہیں جی سورۃ الانعام، پہلی صورت ہے جی، پہلی صورت آپ دیکھ سکتے ہیں اور پہلی صورت کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ ترجمہ کتنا ہے جی پہلی صورت کا؟ 151 سے لے کے 153 یعنی 3 آیات کا ترجمہ ہے۔ 151 نمبر آیت، 152، 153۔ تو پیج آپ اوپن کرنی، لفظی ترجمہ انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے اور آپ نے اسی کے حساب سے مارک کرتے جانا ہے جی۔ اب یہ ترجمہ کہاں سے شروع ہوگا جی؟ یہ آپ پر نشان لگا لیں، صفحہ نمبر 27، ٹھیک ہے، پیج 27 یہاں سے لے کے یہ آپ نشان لگا لیں سائڈ پر، اور نیکسٹ پیج کے یہاں تک یہ ترجمہ آئے گا۔ اس کو اب ہم نے لفظی ترجمہ سیکھنا ہے، با محاورہ بھی ترجمہ آ جائے گا، لفظی ترجمہ سیکھیں اور ساتھ ساتھ آپ نے مارکنگ کرتے جانا ہے جی۔ قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، تعالوا، آؤ، اتلو، میں پڑھ کر سناؤں، ما حرم، جو حرام کیا ہے، ما حرم، ما کا مطلب جو، حرم حرام کیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، علیکم تم پر، اللہ، اب یہاں سے کیا حرام ہے؟ پہلے جی اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ یہ کہ تشرکو، اس کے ساتھ کسی کو، اس کے ساتھ اللہ تشرکو، یہ کہ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ تشرکو شریک نہ کرو، اللہ تشرکو کا ترجمہ شریک نہ کرو بھی، اس کے ساتھ، شیئن کسی کو، یہ تو ایک کام ہو گیا۔ دوسرا وبالوالدین، واو کا مطلب اور، بالوالدین، والدین کے ساتھ احسان، اچھا سلوک کرو، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نافرمانی کریں گے حرام ہوگا۔ ولا تقتلوا، اور قتل نہ کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، من املاق، تنگ دستی کے ڈر سے، املاق کا مطلب ہے تنگ دستی کے ڈر، تنگ دستی کا ڈر۔ نحن ہم نرزقکم، تمہیں رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی، نرزقکم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وإیاہم اور انہیں بھی، ولا تقربوا، اور قریب نہ جاؤ، قریب مت جاؤ، یہ لکھا ہوا ہے قریب مت جاؤ، الفواحش، بے حیائی کی باتوں کے، کون سی باتوں کے؟ ما ظہرا، جو ان میں سے ظاہر ہوں، ما ظہرا جو ظاہر ہوں، منہا ان میں سے، وما بطنا اور جو پوشیدہ ہوں، ولا تقتلوا، اور قتل نہ کرو، یہ لکھا ہوا ہے قتل نہ کرو، اور قتل نہ کرو، النفس، کسی جان، اس جان کو، التی جس کو، التی جسے حرم اللہ، اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو، الا مگر، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ تو اس کا پورا ترجمہ کیا جائے گا کہ ناحق اس جان کو قتل نہ کرو جس سے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو، مگر حق کے ساتھ، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے جی ذالکم، یہ ہیں وہ باتیں، وصاکم بہ، جن کی تمہیں وصیت فرماتا ہے، کون فرماتا ہے؟ اللہ، لعلکم تاکہ تعقلون، تم سمجھ سکو، یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ دوسری آیت ولا تقربوا، اور قریب مت جاؤ، واو کا مطلب اور، لا نہیں، تقربوا قریب مت جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے پاس، الا باللتی، الا مگر، باللتی اس طریقے سے، ہیا احسن جو اچھا ہو، حتیٰ یہاں تک کہ، یبلغا وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی کو، وأوفوا، یا نیکسٹ دوسرا حکم، وأوفوا اور پورا کرو، الکیل ناپ کو، والمیزان اور تول کو، اوفو پورا کرو، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نکلف ہم کسی شخص پر، لا نکلف ہم، لا کا مطلب نہیں، نکلف ہم ذمہ دار بناتے، نفساً کسی شخص پر، یعنی ہم کسی شخص پر ذمہ داری نہیں ڈالتے، الا وسعہا مگر اس کی طاقت کے مطابق، با محاورہ ترجمہ بنے گا ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، واو کا مطلب اور، اذا قُلْتُمْ جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا تو عدل کرو، وَلَوْ كَانَ اگرچہ ہو، ذا قربا کوئی رشتہ دار ہی، وَبِعَهْدِ اللَّهِ اور اللہ کے عہد کو، اوفو پورا کرو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، اوفو پورا کرو، ذالکم یہ ہیں وہ باتیں، وصاکم جن کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تاکہ تذکرون تم نصیحت حاصل کرو۔
ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ وَأَنَّ اور بے شک، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنَّ اور بے شک، ہَذَا صِرَاطِی، یہ ہَذَا مطلب یہ، صِرَاطِی میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ پس اس کی پیروی کرو، بس اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا اور پیروی نہ کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبلا کا مطلب ہے راستوں، دوسرے راستوں، وَلَا تَتَّبِعُوا اور پیروی نہ کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِکُم، فتفرقہ کا ترجمہ ہے الگ کر دیں گے تم، فتفرقہ وہ تمہیں، فتفرقہ وہ الگ کر دیں گے، بکم، بکم کا مطلب ہے تمہیں، بکم تمہیں، ان کا مطلب ہے سے، سبیلی ہی اللہ کے راستے سے، تو ترجمہ فتفرقہ بکم ان سبیلی ہی، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے، ذالکم یہ ہیں وہ باتیں، وصاکم جن کی وہ تمہیں وصیت فرماتا ہے، وصاکم تمہیں وصیت فرماتا ہے، بہی جن کی، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم پرہیزگار بنو۔ تو یہ تھا ہمارے لفظی ترجمہ ان آیات کا۔ صرف اس صورت میں سے آپ نے ان آیات کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور آیات کا ترجمہ یاد نہیں کرنا ہے، یہ صرف ایگزام کے لیے۔ باقی اس کے علاوہ تو قرآن مجید آپ پڑھتے رہیں، سارا ترجمہ پڑھیں، مفہوم جانیں، یہ آپ پر فرض بھی مطلب لازمی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی کوسچن ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ ضرور پوچھیں۔ پہلی صورت ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے، پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ ساری چیزیں بتائی تھی، کیا نام ہے، ہیڈنگ، شارٹ کوسچن، MCQs وغیرہ، اور اب ہم نے ترجمہ کر دیا۔ اب اس کے بعد ہم نے جانا ہے نیکسٹ ترجمے کی طرف، نیکسٹ صورت کی طرف۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ سورۃ الاعراف کو پڑھیں گے۔ تو اب آپ نے اسی کے مطابق اس کی تیاری کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، اور اچھے سے آپ نے تیاری کرنا ہے، اچھے سے یاد کرنی ہے یہ کتاب وغیرہ، تاکہ یہ دنیا میں بھی آپ اس پر عمل کریں اور آخرت میں بھی آپ کو فائدہ دیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا، لائک کرنا بھی بالکل نہیں بھولنا۔ کوئی کوشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔